اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ہمارا موضوع جاری ہے، ٹاپک ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز۔ سورہ لیل میں اللہ 3 عظیم قسمیں کھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، لیل کی قسم۔ اور لیل جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، اللہ نے دی ہے۔ کسی نے 5ویں امام سے پوچھا کہ اللہ نے اپنی کریٹڈ تھنگس نے اپنی مخلوقات کی قسم کھا رہا ہے، کیا ہم اللہ کی سنت پہ چل کے ہم بھی واللیل والنہار ان کی قسم کھا سکتے؟ ہم بھی؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا نہیں، تم نے، کیونکہ تو اشرف مخلوقات میں، یہ ساری چیز تمہارے لیے پیدا ہوئی۔ انسان قسم کھاتا ہے تو اپنے سے بلند چیز کی، سپیریئر چیز کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ تم سے سپیریئر ہے، اللہ تمہارا خالق اور مالک ہے، کیونکہ تو اشرف مخلوق میں سے ہو تو تم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہو، صرف خدا کی قسم کے سوا انسان کے لیے کوئی قسم نہیں۔ تو یہاں بھی انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے، حضرت انسان تو اپنے آپ کو پہچان، تمام مخلوقات سے تو اشرف ہو، کہ تمہیں کسی بھی خلقت کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تجھے کھانا ہے تو صرف اللہ کی قسم کھانے، جب ضرورت پیش آئے تب سخت ضرورت پیش آئے تھے، ورنہ تو قسم کھانا خدا کے مکروہ ہے، سوائے سخت ضرورت پیش آ جائے کوئی گواہی کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس سے بھی سورہ شمس میں 11 قسم کھائے، مگر آخری قسم کیا تھی؟ 10 اور 11 وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ نفس کو اتنا شاہکار بنائے اللہ کہ اللہ اس کی خود کی قسم کھا رہے، اور جس نفس کو اس نے خلق کیا، جو انسان کو خلق کیا، شاہکار نفس کے ساتھ الف لام بھی نہیں ہے، بتاتے کہ اے انسان تو اسپیشل ہو، تو سب چیز تیرے لیے، تو اللہ کی اطاعت اور عبادت کے لیے۔ تو پتہ چلتا ہے اسی طرح کہ انسان ان چیزوں پہ غور و فکر کرے تو اپنی بلندی کو پہچانے، تو کبھی بھی گھٹیا چیزوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیز کے لیے گریا نہ کرے گا، بلکہ دنیا کی ان کے آگے پست اور حقیر نظر آئے گی، دنیا کی ہر نعمت ان کے آگے ان کو حقیر اور پست نظر آئے گی۔ تو یہ پتہ یہ چلا، اور سوال یہ پوچھا گیا ہے، ایک ون آف دا سوال یہاں جواب دے پوچھتی کہ سورہ لیل ہم کس وقت پڑھے، کتنے زیادہ فوائد ہے، کتنی مرتبہ پڑھے، کب پڑھے؟ جب بھی پڑھے، صبح پڑھے، دوپہر میں پڑھے، شام کو پڑھے، رات کو پڑھے، اتنا چھوٹا سورہ ہے، کتنی مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ چاہے۔ اس میں ترقی، اب تلاوت کا مطلب تو آپ جان گئے، تلاوت کا مطلب اس میں جو باتیں ہیں اس پہ عمل پیرا ہونا، تلاوت کے ساتھ ساتھ قرأت کرنے کے ساتھ اس میں جو پیغامات ہیں ان پہ عمل پیرا ہونا۔ تو اتنا ہم میننگ سمجھ گئے، تو جو زیادہ پڑھیں گے اتنے ہم عمل پیرا ہوتے چلے جائیں گے، ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑیں گے کہ ارے تم تلاوت قرأت کرتی ہے، مگر حقیقی جو فوائد تمہیں تب ملے گا کہ تم اس میں عمل کرے۔ تو جتنی مرتبہ پڑھے، جب بھی پڑھے، اب ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ سوال، تو دوسرا یہ سوال بھی آیا تھا کہ کیا ہم ان چیزوں کی قسم کھا سکتے؟ نہیں، ہم نہیں کھا سکتے، ہم صرف اللہ کی قسم، نہ حضرت عباس کی قسم کھا سکتے، نہ بی بی سکینہ کی قسم، نہ ہماری اولاد کی، ہماری بچوں کی لوگ قسم، یہ کوئی قسم ہے ہی نہیں اسلام، یہ ہم نے عورتوں نے انوینٹ کیا ہے، ہم نے انوینٹ کیا ہے، عورتوں کی ایک شریعت ہے، اس کی بات ہے، مگر اللہ کی شریعت میں نہ عباس کا قسم ہے، نہ حسین کا قسم ہے، نہ بچوں کی کوئی قسم، صرف اللہ کی قسم ہے انسان کے لیے۔ تو یہ سوالات پوچھا گیا تھا، تو کیونکہ سورہ لیل کے ساتھ کنیکٹ کر دینا تھا مجھے۔ اب پہلا قسم سورہ لیل ہے تو ہم نے دیکھا، مگر جب لیل کی بات، سورہ ضحیٰ میں الٹا ہے، یہ 92 نمبر کا سورہ، 93 میں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پہلے ضحیٰ کی قسم ہے، آئین جب سورج اوپر چڑھ جاتا ہے، جب عبادت قبول ہوتی ہے، زیارت جامعہ کبیرہ تب پڑھی جاتی ہے، نماز جعفر طیار، زیارت عاشوراء، دعا قبول ہوتی ہے ضحیٰ کا وقت، جو بالکل سورج اوپر چڑھ گیا ہے اور اپنی روشنی پھیلائے، پوری زمین پہ اپنی روشنی پھیلا دیا ہے۔
پھر اس کی اپوزٹ واللیل اذا سجا یعنی کوائٹ آف دا نائٹ, کوائٹنس آف دا نائٹ, پیسفل نائٹ کی قسم کھا رہے. تو یہاں سورہ لیل کیونکہ 92 میں پہلا سورہ ہے, تو کیوں اسلام میں پہلے رات ہوتی ہے پھر دن, تاریخ بدلیں گی تو رات کے ساتھ پہلی رات آئے گی پھر دن آئے گا, تو پہلے رات کی قسم ہے پھر نہار کی قسم ہے. تو اس رات میں قسم میں بہت سی باتیں ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ قرآن سورہ انعام کی 97 آیت میں قسم کھا رہا ہے کس کی, لیل کی, نہیں لیل کی تعریف کر رہا ہے. وَجَعَلَ لَيْلًا سَكَنًا, تمہارے لیے میں نے رات کو خلق کیا تمہارے لیے سکون کے لیے, سکن. قرآن میں 4 ایسی باتیں ہیں جس کے لیے اللہ باعث سکون ہمارے لیے خلق کیا. پہلی سورہ انعام کی بات میں آئی آیت 97 میں لیل, وجہ لیلن سکنا. پھر ہم آگے بڑھے سورہ توبہ کی جو لاسٹ ٹائم بھی آیت ہوئی تھی, جو انسان انفاق کرتا ہے, اللہ کے راہ میں انفاق کرتا ہے. سورہ توبہ کی 103 103 نمبر کی آیت, خذ من اموالہم صدقہ, رسول تو لے لے صدقہ, خوم, زکات, خیرات, رد مظالم, یہ سب کچھ صدقہ ایک لفظ آ جاتا ہے. خیرات اللہ کے راہ میں, انفاق فی سبیل اللہ کو ایک لفظ اس قرآن استعمال کرتا ہے صدقہ. تو وہ صدقہ جو ہم دکھاتے وہ بھی اس میں شامل ہے. ساری مالی خوبیاں جو اس میں ہمیں اللہ نے دی ہے, اس میں سب جو ہمیں خرچ کرنے کا حکم ہے, واجبات مستحبات سب اس میں شامل ہے. تو اس کے لیے کیا کہا رسول سے, جب وہ مال تجھے وہ خیرات عطا کرے, تجھے صدقہ دے, خمس ادا کرے, زکات ادا کرے, تو کیا کر, وصلی علیہم, تو ان کے لیے دعا کر. بار بار بات آ گئے, صلی کا 3 میننگ ہے. صلی کا مطلب ایک نماز, صلی کا میننگ ہے درود, صلی کا میننگ ہے دعا. یہاں دعا کے طور پہ یوز دعا ہے, صلی علیہم, ان کے لیے تم دعا کر. تو کیا فائدہ ملے گا, صلاتک سکن لہم, تیری دعا, انا صلاتک, تیری دعا بے شک بے تحقیق, انا صلاتک سکن لہم, ان کے لیے باعث سکون ہوگا. یعنی جب رسول اور اہل بیت ہمیں دعا دیتے تو ہمارے ایک دل کی گہرائی سے ایک سکون محسوس ہوتا ہے. وہ کب خاص ملتی ہے, جب ہم انفاق فی سبیل اللہ کرتے, ہر اللہ کی دی ہوئی نعمت کا انفاق کرنا فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ. وہ ہمیں رسول اور اہل بیت کی, جبھی تو 8ویں امام کو کسی نے خط لکھا کہ مولا کہ آپ مجھے خمس معاف کر دو, مجھے خمس دینے کے لیے بہت زحمت لگ رہی. امام نے اتنے خوش اخلاق کے ساتھ ان کو جواب دیا, یہ خمس کا کیا کیا فوائد ہے, اللہ نے یہ واجب کیا ہے, ہمیں ان کے محتاج تو نہیں ہے, اللہ نے واجب, مگر اتنے اخلاق کے ساتھ ان کو جواب دے. اس میں ایک لفظ یہ بھی کہا, تمہیں کیوں ہماری دعا سے محروم ہونا ہے, جو خمس باقاعدگی کے ساتھ دیتا ہے ان کی ہماری دعا ملتی ہے. تو یہی آیت سورہ توبہ کی 103 کی. تو یہ باعث سکون. تیسری چیز باعث سکون, سورہ نحل 16 نمبر کا سورہ, ان کی آیت نمبر 80, ورس نمبر 80, واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, تمہارے اللہ نے گھروں کو, ہم نے جس مکان میں ہم رہتے مکہ, گھروں کو بیوتکم سکنا, تمہارے لیے باعث سکون بنایا. انسان چاہے جتنی دنیا پھڑے پھلے, مگر گھر آ کے ان کو جو سکون ملتا ہے اپنے خود کے گھر میں, وہ ایک الگ ہے. سوائے کہ خود نے اپنے گھر کو باعث سکون نہیں بنایا تو وہ ان کی خود کی قسمت ہے. مگر اللہ نے تو کہہ دیا کہ گھروں کو, تمہارے رہنے کی رہائش کو میں نے باعث سکون بنائے, مگر اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے کہ تاکہ گھر باعث سکون بنے, رات باعث سکون بنے. ہم انفاق اس طرح کرے کہ ہم دعا کے مستحق ہو جائے, رسول اور معصوم کی دعا کے مستحق ہو جائے, ہر ایک میں ہماری ذمہ داری نظر آئے. اور چوتھی چیز کون ہے, ان عورت. سورہ روم, شب قدر میں ہم پڑھتے ہیں نا سورہ روم, ورس نمبر 30, یہ سب ریپیٹیشن ہے مگر بہت نئے لوگ جوائن ہوئے اس دفعہ. سکنن لہم, چوتھی چیز کیا ہے, عورت. ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, مردوں کو خطاب ہے, رجال کو خطاب ہے کہ تمہارے لیے شریک حیات ہم نے خلق کیا, تم کے ذریعے سکون حاصل کرو. تو عورت کے ذریعے تمہیں سکون ملے, شریک حیات.
تو शरीक हयात का खिलकत का सबसे अजीम मकसद बाइस सुकून। देखा, ये किस्मत बनाने का राज है, ये कामयाब जिंदगी का राज है कि हम किस तरह रात को बाइस सुकून बनाए, किस तरह हम घरों को बाइस सुकून बनाए, किस तरह एक औरत बाइस सुकून हो, किस तरह रसूल और अहले बैत की दुआ लेके हम बाइस सुकून की जिंदगी गुजारे। हर एक में एक हरकत है। ये है हमारी कामयाबी का राज कि हम उन जिम्मेदारियों को अंजाम दे तो ही घर बाइस सुकून बनेगा, रात बाइस सुकून बनेगी, दुआ बाइस हमारे सुकून बनेगी, हम खुद औरत तो बाइस सुकून बने। देखा ना, हम जिक्र करने वाले तो औरत का मकाम कितना बड़ा है। लैल के साथ फौरन मुझे ये याद आ गया कि हम इसकी भी साथ साथ बात करें। औरत तू बहुत कीमती, एक तो इंसान की हैसियत से तेरा मकाम इतना बुलंद है, तू अशरफ मखलूक हो, ऊपर से तू अहले बैत के मानने वाली हो, ऊपर से तू औरत हो जो तुझे बाइस सुकून, घरों को सुकून का गहवारा बना। औरत अगर घर को बाइस सुकून नहीं बनाती तो उसकी जिंदगी कामयाबी नहीं हो सकती, वो बेकामयाबी जिंदगी गुजारेगी। कामयाबी का राज खुद औरत तो खुद हो। और हम देखें तो ये फिर वह नहार इज़्ज़त जल्ला, पूरा दिन नहार की कसम, जो इंसान हरकत में आता है, मकसद हयात को पैरवी फॉलो करता है कि मकसद हयात, तो दीन के वक्त औरत क्या उनको कैसी जिम्मेदारी अंजाम देती है, इसमें भी औरत आएगी। घर रात ये सब औरत से कनेक्टेड। वो मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स, वो मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स, दारोमदार देखो कि घर को कितना सुकून का गहवारा बना सकती है औरत। तो नहार में तब तजल्ली करे तो वो क्या क्या काम करने वाली है कि घर वाले को बाइस सुकून बना। वो उसको हत्तल इम्कान उनको कोशिश करना चाहिए कि काम न करे। घर से बाहर, घर की सफाई, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की तरबियत, शौहर के लिए बाइस सुकून तब बन सकती है कि थकन न हो। नाजुक से बनी हुई औरत है तो थकन हो जाएंगी, घर से बाहर काम करेंगी तो वो अपनी जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उनको खल किया है वो पूरी नहीं कर पाएंगी। एक्टिव जिंदगी चाहे घर के अंदर मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स बन के रात को बाइस सुकून कैसे औरत बना सकते, घर को कैसे बना सकते, रसूल अहले बैत की दुआ कैसे ले सकती है। तो फिर हमें पता चला, फिर तीसरा कसम खाते अल्लाह अपनी जात का, मगर किसके, मेल और फीमेल के जरिए, कि मेल एंड अशरफ, सबसे अशरफ मखलूक के जरिए अपनी जात का कसम खाता है। तो उनको याद दिलाया जाते फिर तो अशरफ हो मखलूक में से। बार बार किस तरह इस सूरे में याद दिलाया जाता है कि तू हजरत इंसान अपने मकाम को पहचान, तू घटिया चीजों के लिए गिरिया मत कर, तेरा आंसू भी बहुत कीमती है। ये रसूल और अहले बैत के मसाइब के लिए है, ये तेरे खौफ खुदा के लिए, तौबा गिरिया करने के लिए आंसू है, न कि इस दुनिया की छोटी छोटी बातों के लिए अगर नेमतों से महरूम हो गए। नहीं, इन्ना सायकुम लशत्ता, इन्ना सायकुम लशत्ता, सारा जोर किसकी कसम है? साई, कोशिश, मेहनत, मशक्कत, स्ट्रगल, जिहाद। इतने बड़े कसम अल्लाह खा रहे किसके लिए? स्ट्रगल। ये दुनिया तुम्हारे हमारे स्ट्रगल है, जिहाद है, मेहनत और मशक्कत उठानी है। मगर फिर कहा कि लशत्ता, जोर देके, मगर मुख्तलिफ है। कोशिशें कोई दुनिया के लिए करता है, कोई आखिरत के लिए करता है। देखा, इसीलिए सातवें इमाम ने अपना सहाबी हिशाम से ये कहा, हिशाम, अक्लमंद की निशानी क्या है? पहली निशानी की दुनिया में वो क्या देखता है कि क्वालिटी वाली चीज लेता है। दो कपड़े मिल रहे, एक सस्ता है एक महंगा है, मगर सस्ता फौरन फट जाने वाला है, पता है बिल्कुल हल्का है। ये जरा सा महंगा है मगर टकाऊ होगा। तो अक्लमंद क्या लेगा? क्वालिटी देखेगा, क्वांटिटी नहीं देखेगा कि ये सस्ता मिल रहा है, मुझे इसमें 4 मिल जाएगा, इस पैसे से मुझे 4 कप लिबास मिल जाएगा, इतने पैसे से मुझे फलान लिबास क्वालिटी वाला 1 मिलेगा, तो वो 4 का नहीं लेगा। अक्लमंद क्वालिटी को देख। इसी तरह अक्लमंद आखिरत के लिए भी अहसन अमल, अहसन को देखता है, क्योंकि उसकी निगाह में आखिरत के लिए जो सही करता है,
آخرت کے لیے جو کوشش اور محنت اور جہاد کرتا ہے وہ ہر وقت دیکھتا ہے کہ میرے سامنے دو کام ہے، اس میں ایکشن کیا ہے، کس کا مجھے زیادہ اجر و ثواب ملے گا، کس کا زیادہ میرا مقام بلند ہوگا۔ کاروباری ہوتا ہے انسان، تجارت کرتا ہے اللہ کے ساتھ، تو پتہ یہ چلا۔ پھر عقل مند، ستمے امام فرماتے ہشام، عقل مند کی یہ بھی نشانی کہ جب دیکھتا ہے اہل دنیا کو کہ اتنا بھاگ دوڑ کرتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، اتنا بھاگ دوڑ کرتا ہے روزی کمانے کے لیے، نہ صبح دیکھتا ہے نہ شام دیکھتا ہے، نہ گھر والے کے لیے ان کو ٹائم بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے، ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، قوم کی خدمت کے لیے ٹائم نہیں، بھاگ دوڑ کرتا ہے مال کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ تو جب دنیا ایک حقیر پست جگہ ہے، دنیا کی پست چیز ہے، ان کو کمانے کے لیے اتنی جد و جہاد کرنی پڑتی، اتنی مشقت کرنا پڑتی، کتنے حقوق کو پامال کرنا پڑتا ہے۔ تو آخر جو ابدی زندگی ہے، ہم فیہا خالدون ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے، ان کے لیے کتنا اسٹرگل کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی، دوبارہ امتحان نہیں ہے۔ تو عقل مند یہ دیکھتا ہے، دنیا اہل دنیا والے کو دیکھ کے، جو دنیا دار لوگ ہیں ان کو دیکھ کے آخرت کی طرف ان کی نگاہ جاتی، کیونکہ یہاں دو قسم کے لوگ ہیں، اللہ قسم اپوزٹ دکھاتے، ظلمات کا اور نور کا، رات اور دن کا، نر اور مادہ، میل اور فیمیل کا اپوزٹ۔ تو پھر جواب دیتا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک دنیا کے لیے جد و جہاد کرتا ہے، ایک آخرت کے لیے جد و جہاد کرتا ہے، کیونکہ سارا دار و مدار یہ فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، اس میں تین کوالٹیز ہوتے، حقیقی میں عمل دو ہی ہے، عمل ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور تقوی ہے جو آج ہم ذکر کریں گے، تقوی کا تھوڑا سا انفاق کی بات ہو جائے۔ انفاق اور تقوی عمل دو ہے، مگر عقیدہ ایک زبردست عقیدہ، وصدق بالحسنى، ان کو یقین ہے آخرت کی جزا، اس کے وجہ سے تو سخاوت کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، اس کے وجہ سے تو تقوی اختیار کرتا ہے۔ فَمَا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جزا ان کی قیامت کا دین ان کی نگاہ میں ہے، آخرت ان کی نگاہ میں ہے، اسی لیے تو بھاگ دوڑ کرتا ہے، اتنی حرکت کرتا ہے تاکہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرتا رہوں اور میں تقوی اختیار کرتا رہوں۔ دیکھا؟ اور دوسرا شخص کیا تھا؟ من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، اس نے بخیل تھا، اپنے کو غنی سمجھ رہا تھا، کیوں؟ آخرت کی جزا پہ ان کو یقین نہیں، کذب بلکہ جھٹلاتا۔ تو پہلے والے شخص کو کیا ملا؟ یسروا للعسرى، ہر کام ان کا آسان ہوتا چلے، توفیقات میں اتنی اضافہ ملتی چلی جائیں گی اور آگے بڑھتا چلا جائے گا، کامیاب زندگی ہوتی چلی جائے گی، دنیا اور آخرت کی کامیاب۔ دوسرا کے لیے اپوزٹ، یسروا للعسر، ہر کام مشکل میں جائے گا، ہر کام مشکل میں جائے گا، توفیقات چھین لی جاتی ہے، بخیل کی توفیقات چھین لی جاتی ہے، بخیل کبھی خوش نہیں رہتا، ان کے پاس سکون ہوتا ہی نہیں، بے چین و پریشان رہتا ہے، اپنے کو ہلاک کر دیتا ہے، اسی طرح دنیا میں چلا جاتا ہے۔ آیت اللہ بہجت ایک اچھی مثال دی، انہوں نے دی ایک عالم کی مثال دی کہ عالم عارف تھا، اور اس نے وہ فقیر کو پہچانتا تھا، اس کے پاس بہت مال جمع کیا ہے، ایک دن اس کے پیچھے پیچھے چلا، میرے بھوک سے مر رہا ہوں، میری مدد کرو، میری امداد کرو، جس طرح فقیر کی عادت ہوتی، پیچھے گھر کے دروازے تک چلا، وہ گھر کے اندر چلا گیا، دروازہ بند کر، دروازے سے 12 پکارتا رہا، میں بھوکا ہوں، میں فقیر ہوں، میری مدد کو، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ گھر والے کو بھی عالم نے کہہ دیا کہ تمہیں بھی اس کو جواب نہیں دینا ہے۔ صبح اٹھا تو دیکھا وہ فقیر مردہ پڑا تھا، میت پڑی تھی، مر گیا، بھوک سے مر گیا۔ جب اس کو غسل دیا گیا تو پیسے کی زبردست بڑی تھیلی ان کی کپڑوں میں سے نکلی، بڑی تھیلی، اتنی بڑی زبردست خزانہ تھا ان کے پاس، تھیلی تھی، بخیل خود کے لیے بھی استعمال نہیں کرتا ہے، جمع کر رہا ہے، اور ایسا بخیل کہ مر گیا، تھیلی ساتھ میں تو نہیں چلی۔ آگا بہجت کہ ہماری یہ حالت ہے، یہ مثال مجھے ان کو بہت پسند ہے آیت اللہ بہجت کو، ہمارے پاس خزانہ ہے، قرآن کا خزانہ، رسول کا، حیات زندگی، ان کی فرامین، معصومین، اطرت، اہل بیت ہمارے پاس،
کیا نئے شہداء کربلا، اسیران کربلا، کیا کیا نمونے عمل ہے ہمارے پاس، کیا کیا خزانہ ہے، مگر ہمارا روح فقیر ہے. ہم اس فقیر کی طرح خزانہ سب کچھ ہے مگر اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، جمع کر رہے ہیں. پھر بھی پوچھیں گے میرے یہ پریشانی میں کیا کروں، ارے تیرے پاس ذخیرہ ہے، نماز جعفر تیار ہے، نماز شب ہے، زیارت عاشورہ ہے، زیارت جمکران، زیارت جامع کبیرہ، تیرے پاس کیا نہیں ہے؟ پھر بھی کوئی نئی چیز چاہے، پھر بھی کوئی نئی چیز چاہے. ہم فقیر ہے، مانگتے جا رہے. کسی اس کو ملا کچھ بتاؤ تو میرے رزق کا مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ تو کہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، مجھے بتاؤ تو میرا شوہر میرے پر ظلم کر رہا ہے. ارے تیرے پاس آلریڈی ذخیرہ ہے، تیرے پاس خزانہ ہے، پھر بھی تو فقیر مانگتا پھرتا ہے، تو ٹھوکریں کھا رہا ہے. بالکل ہماری یہ حالت ہے. آگا بھیجتے کہ ہماری یہ حالت ہے. ہمارے پاس خزانہ ہے، پھر بھی آ کے مجھے لوگ پوچھیں گے ہمیں رشتے کے لیے اتنا خزانہ تمہارے پاس ہے، تم ابھی مزید کیا چاہیے؟ ان پہ تو عمل کرو جو آلریڈی تم تک پہنچ چکا ہے. اتنے بہترین وسیلہ ہے، ارے ان کے ذریعے، وسیلہ کے ذریعے، عمل کے ذریعے تم کیا نہیں مانگ سکتے ہو؟ تو پھر دعا کیوں پوری نہیں ہوتی ہے؟ یہ آج ہمیں تقویٰ کی طرف جانا ہے. قسمت کا راز، دنیا اور آخرت کی راز اس میں ہے. مگر پہلے یاد دلائے جائے، عورت کی بھی بات آئی نا. دیکھو عورت کس طریقے سے انفاق شوہر کو کرواتی ہے یا رکواتی ہے، سب کس سے آپ جانتے ہو. سب ایک ریمائنڈر. پہلے تو ہم دیکھیں کہ آخرت کے لیے جستجو جو کرتا ہے، ایک آیت کا حوالہ، جو دنیا کے لیے جستجو کرتا ہے ان کا کیا حال. قرآن کی آیت دینے کا مقصد خاص یہ ہے کہ ہم اس کو ریفر کریں، ان کی تفسیر میں جائے، اسٹڈی کریں، کہ یہ ہماری قرآن اور فقہ کے کلاس. تو یہ آیت نمبر دینے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بس اتنا سننے کو کافی نہیں، ہمیں خود کو جستجو کرنی ہے، مزید ان پہ تفاسیر طرف جانا ہے اور زندگی کو بدلنا ہے. تو ہم سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر کا سورہ، ورس نمبر 19، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. دیکھو کتنی اچھی سویٹسٹ آیت ہے، میں تو کہتی ہوں ون آف دا سویٹسٹ. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور ان کے وہی سعی جس کے لیے قسم کھا رہے سورہ لیل میں. اللہ سعی کا جو قسم کھا رہا ہے نا، اس کے اس کی آگے بڑھانے کے لیے میں نے آیت چنا آج. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کا ارادہ کر کے ان کی کوشش کی، آخرت کے لیے محنت و مشقت اٹھائے، جو حق ہے. اتنی محنت کی، اتنی جہاد کی کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرنے کا حق ہے، اتنی کی. مگر شرط کے فَوَهُوَ مُؤْمِنٌ، مگر مومن ہے، اصول دین ہے ان کے پاس ولایت شامل ہے. فَأُولَٰئِكَ سَعْيُهُمْ کان مشکورا. اللہ اس کی کوشش 3 مرتبہ لفظ سعی ہے ایک ہی ورس میں، 19 نمبر کا سورہ بنی اسرائیل، 3 مرتبہ سعی ہے. سعیہ سعیہ، کوشش کی جو کوشش کرنے کا حق تھا. وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اللہ ان کی قدردان کرے گا، اللہ ان کی اپریشیٹ کرے گا. اللہ ان کو کیا، اللہ جو اپریشیٹ کر لے، اللہ ان کی کوششوں کا قدردان ہوگا، تو اس کی منزل کہاں تک جائے. اللہ کوشش کو دیکھ کر ہم کتنی جستجو کرتے ہیں. کوشش کی قسم کھا رہے سورہ لیل میں، وہ آخرت کے لیے جو کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں مشکور، میں اس کے مشکور ہوں، میں ان کی قدردار، میں اپریشیٹ کروں گا اس کو. تو کیا کچھ نہیں دے گا. اب اس کے برعکس وہ بخیل انسان، وہ دنیا کی طلبگار ہے، دنیا ان کی نگاہ میں، خود کے لیے بھی اس کو استعمال کرنے کا بخیل. تو ان کے لیے سورہ کہف، جو سورہ خاص ہمیں غیبت کبریٰ میں اس سورے پر مطالعہ کرنے کا سب سے عظیم فریضہ ہے، کیونکہ 12ویں امام کے ساتھ ذمہ داریاں پوری کرنا ہے. تو سورہ کہف کے جو مضمون ہے، جو ذمہ داریاں بتائی گئی ہے، جو ان پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں گے تو ہم یقیناً امام کی مدد کریں گے، امام کی سچے امام منتظرات میں ہوئیں گے ہم. اس کی 103 and 104 ورسز 103. قل اے رسول تم کہتے ہیں مسلمانوں، قل ان ننبئکم باکثرین اعمالا، کیا میں نہ بتاؤ اکثر خسارہ، سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ خسارہ، نقصان اٹھانے والا عمل کے اعتبار سے کون ہوگا؟
हल नुनब्बिउकुम, क्या मैं बताऊं नहीं कि मैं ये तुमने वाजे न करूं तुम्हारे पास, ये वो न दूं तुम्हें। कुल नुनब्बिउकुम मिन अक्सरीन अमालन, सबसे ज्यादा खसारे में कौन होगा? अक्सर। अल्लज़ी ज़ल्ला सायकुम फिल हयाती दुनिया, देखा सा अगेन सही, अपनी सारी सही दुनिया में सर्व कर दिया, सारा कोशिश मेहनत मशक्कत फिल हयाती दुनिया में सर्व कर दिया। सबसे बड़ा अक्सर खास खसारा उठाने वाला है। देखा वहां खुदा मशहूर है या उठाने वाला है। अब हम दो औरतों की मिसाल ले कि औरत कितना इस काम में इंफाक फी सबीलिल्लाह कर सकती है। इससे कबल कि हम तकवा पे जाए कि जो दूसरी जिम्मेदारी बता रही है कि जो इंसान की कामयाब जिंदगी का राज सखावत और तकवा। तो अब मैं आपको याद दिलाऊं वो औरत जो बिहारुल अनवार में, हयात कुलूब में ये किस्सा मौजूद है। मियाँ बीबी फक्र फाका कर रहे थे कई दिनों का कि आदमी का जॉब छूट गया, उसके जॉब नहीं मिल रहा था, अगेन जॉब छूट गया, घर में फक्रो फाका हो रहा था। तो औरत को याद आया कि मैं यहाँ घर में धागा है, मुझे रस्सी बनाना आती है, तो चलो इस धागे से मैं रस्सी बनाऊं, आप बेच लो, कुछ मिले तो रोटी लेके आना। ठीक है, उसने रस्सी बनाई, वो रस्सी लेके बेचने गया, 1 दिरहम मिला। अब 1 दिरहम लेके रोटी लेने जा रहा है कि रास्ते में देखा 2 मोमिनीन में झगड़ा हो रहा है 1 दिरहम के लिए। 2 मोमिनों लड़ रहे हैं 1 दिरहम के लिए। उसने वहां रुका का 1 दिरहम के लिए मोमिनीन लड़ रहे, मेरा भूखा रहना बेहतर है, हमारा फकरो फाका ना बेहतर। तो 1 दिरहम वो दे के दोनों में सुलह सफाई कर, 1 दिरहम दे दिया, घर खाली आ गए। मैं होती, रस्सी मैंने बनाई, मैंने दिया शौहर को बेचने के लिए और घर खाली आ जाए तो मेरा क्या रिएक्शन होगा, आपका क्या रिएक्शन होगा? हम सोचे एक लम्हे के लिए, पॉन्डर करे, तदब्बुर करे। घर में फकरो फाका है, औरत ने बेचारी ने रस्सी बनाई, वो दे के आ गए, 2 लोगों में सुलह करके आ गए। औरत कहते, औरत हो तो ऐसी कहते कमाल, तुमने कमाल काम किया, ये तो फकरो फाका तो गुजर जाने वाली चीज है, तुमने इतनी बड़ी सआदत नसीब हुई, तुम इतने खुशकिस्मत के 2 लोगों का सुलह करवा दिया, जिसका सवाब है कि शबे कदर को पा लिया, पूरी रात जागे शबे कदर, 1 साल की कबूल नमाज और रोजा नामा हमारे लिखी है, क्या कुल अल्लाह देते, 2 लोगों में सुलह कर देते। इतनी खुश हुई का फिक्र नहीं करे। एक पुराना लिबास है हमारे पास, जमाने में लिबास की बहुत कीमत थी कि जे लिबास को बेच लो, जो मिलेगा रोटी लाना। वो लिबास लेके निकला बेचने के लिए, बहुत पुराना, तो मच्छी मार मिला, फिश मोंगर मिला, फिश सेल करने वाला, उनके पास एक मच्छी बची थी, मच्छी बची थी, और उसने कहा ये पुराना कपड़ा है तो मुझे मच्छी दे दे, मैं तुझे दे दूं। उसने कहा, एग्री किया, ले लो ये मछली, ले लो मुझे लिबास। घर आया, बीबी ने मछली का सफाई की तो कीमती मोती निकल आई, कीमती मोती निकल आई। तो उसको बेचने के गया तो इतनी बड़ी रकम कि सुनार भी हैरान होता कि ऐसी कीमती मोती तुम्हें कहां से, कि अल्लाह ने तोहफा दिया, मछली का पेट साफ किया, मिल गई। इतनी बड़ी रकम लेके अभी तो घर में दाखिल हुआ, दरवाजा खटखटाया, एक शख्स आता है कि मैं बहुत गरीब फकीर हूं और अल्लाह ने आपको जो कुछ दिया उसमें से मुझे कुछ दे दो। उसने कहा फौरन अल्लाह ने इम्तिहान लिए मेरी, चलो उसकी पूरी थैली उनको दे दिया, बड़ी बड़ी थैली पैसे से उनको दिया, उसमें से तुझे, इसमें से तुझे जो चाहे तू ले ले, तू जो चाहे तू ले ले। उसने कुछ उठाया, थैली वापस कर दी। अभी तो दरवाजा वापस बंद किया, थोड़ी देर के बाद वही शख्स वापस आए, कहा नहीं, अल्लाह ने मुझे तेरी इम्तिहान के लिए भेजा था कि क्या अभी माल इतना ज्यादा मिल गया, अभी भी इंफाक फी सबीलिल्लाह के लिए तैयार हो, क्या अल्लाह के राह में इंफाक करने के लिए तैयार हो तो तुम कामयाब हो गया। और अल्लाह ने मुझे ये कहा कि तुमने ओवरनाइट मालदार किस लिए बनाए, तुमने 2 लोगों का सुलह कर दिया, तुमने 2 लोगों का सुलह कर दिया, इसलिए अल्लाह ने तेरी तकदीर को बदल दिया। मगर शुरू कहां से? इंफाक फी सबील। इंफाक वो इंसान की तकदीर को बदल देता है, कामयाब जिंदगी दुनिया और आखिरत। उसने जो दे दिया वो 1 दिरहम और सुलह कर रहा है, वहां से वो 1 दिरहम देने के वजह से अल्लाह ने उनको इतना मालदार बना दिया कि क्योंकि कहा तूने 2 लोगों की सुलह की। आप सोचे एक औरत कितनी बुलंद हो सकती है,
जरा शिकवा शिकायत घर में फकरो फाका हो, शिकायत न करे, औरत न करे। औरत तुम्हारी से सुकून, तुझे अल्लाह ने पैदा किया है, तू मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स है, घर तेरा, रात तेरी, सब तेरे दारोमदार। तो पता ये चला कि औरत कितनी कीमती, और शौहर को हौसला अफजाई करते करो, रिश्तेदार की मदद करो, सदका दो, खैरात दो, खुम्स दो, ज्यादा दे दो। वो एंकरेज नीचे से पुष्प पनाह होती औरत, क्योंकि औरत को जो सलाहियत दी गई है वो मर्द से कई गुना ज्यादा दी गई। क्यों? कि वो नबूवत का काम उठाने वाली है, वो इमामत का काम उठाती है, उसकी पैर के तले जन्नत अल्लाह ने रख दिया। तो इसीलिए उनको सलाहियत ज्यादा दी कि औलाद की तरबियत के लिए सलाहियत की ज्यादा जरूरत, सबर और शुक्र की ज्यादा औरत को जरूरत है, कनाअत कंटेंटमेंट ज्यादा औरत को जरूरत है, ताकि औलाद की सही तरबियत कर सके। और दूसरी औरत को देख लो, वो भी मशहूर किस्सा है। एक वाज करने वाला मदीना में मिंबर से वाज किया कि देखो मदीना में अब अजीब कहत आया है, ड्राउट आया है, बारिश बिल्कुल बंद, लोग अनाज के लिए तरस रहे थे। गरीब लोगों को जो डेली लेने वाले राशन, उनके पास कुछ नहीं था, डेली लेने वाला राशन उनके पास कुछ नहीं था। तो नतीजा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे घरों में जिस पे जखीरा है अनाज का, गरीब लोगों के घर में कुछ नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे घर में ज्यादा है तो जाओ गरीबों में बांटो। मगर एक चीज याद रखना, शैतान 70 शैतान आके तुम्हारे हाथों को चिमट जाएगा, तुम्हें करने नहीं देगा। बेदार रहना, शैतान तुम पे हावी हो जाएगा, तू बेदार रहना। 70 शैतान आके तुम्हारे हाथों पे चिमट जाएगा। तो एक मोमिन ने कहा मेरे घर में तो इतना गेहूं है, इतना वीट है, ये कैसे शैतान हमें चिमट सकता है? हम अशरफ मखलूका, अरे हो ही नहीं सकता। मैं जाता हूँ घर, अभी लाता हूँ, सब ठहरो, मैं लेके आता हूँ, इतना सारा गेहूं है घर में, आटा है, हम बांटने जाएंगे गरीबों को। अच्छा, सब ठहर रहे थे, वो आया तो खाली हाथ आया। तो क्या हुआ? तूने 70 शैतान को देख लिया? कहा नहीं, मैं घर गया, मैंने बीबी से बात किया कि हम थोड़ा गरीबों को बेटे, इतना गेहूं हमारे घर में है। तो बीबी ने कहा कि क्या आप में अकल है कि आप अभी इतना ड्राउट है, इतना कहत है, और कई दिन तक चले, कैसे पता ले? तो बीवी बच्चों को भूखा रखना चाहते हो, खैरात करना चाहते हो? उसने मुझे बहुत डांटा। तो कहा तो तूने 70 शैतानों को नहीं देखा? कहा मैंने 70 शैतानों को नहीं देखा, मैं 70 शैतानों की माँ को देखा। वो मेरी बीवी जिसने मुझे रोका, वो 70 शैतानों की माँ थी, मुझे रोका, नेकी से रोक दिया मुझे। देखा, यही औरत है। दोनों में से वही पहले ग्रुप वाली औरत है जो रस्सी बना के बेचने दी, फिर पुराना कपड़ा बेचने दी। ये औरत के घर में राशन भरा पड़ा है, गरीब के देने के बखील। आखिरत में भरोसा नहीं, ना अल्लाह पे भरोसा, ना आखिरत में। क्यों? अल्लाह पे भरोसा तो पहले है, आखिरत में तो बाद में। क्यों? फी सबीलिल्लाह करना। अम्मा मन आता, तो इसका मतलब है, आता का मतलब यही है कि अल्लाह के राह में अता करना, देना। तो पता चला कि ना अल्लाह पे ईमान, ना आखिरत पे ईमान। देखा ना? तो औरतों की मिसाल हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम किस तरह सब्र और तामुल से जिंदगी गुजारते। शौहर जितना दे काफी होना चाहिए। याद दिलाती हूँ, हजरत इस्माइल की जौजा, कनात नहीं था, पानी की तकलीफ, शिकायत पानी की तकलीफ है, अनाज घर में कम है, खाना कम है, शौहर पॉकेट मनी नहीं देता है, शौहर मेरा देखभाल नहीं करता है, कंप्लेन करती है ना औरत। बस वही औरत थी, रसूल इब्राहिम ने कहा उसको तलाक दे दे, उसकी औलाद जाया जाएगी, औलाद भी ऐसी होगी जैसी माँ है। दूसरी बेबी की शादी, दूसरी औरत से शादी की हजरत इस्माइल। वही हजरत इब्राहिम ने क्या देखा, उनको पूछा गुजर बसर कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, वही हालत थी, मगर तारीफ करती जा रहे खुदा की। तवक्को से खुदा ने बहुत ज्यादा दे दिया। पानी की तकलीफ थी, खाने की तंगी थी, मगर उसके बावजूद वो शुक्रगुजार बनती है। ये औरत की कमालात है। औरत के पास शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए, हर हाल में शुक्र करे, वो अल्लाह से अमाल करे, अल्लाह रुजू करे, वसीला करे अपनी मुश्किल हल करने के लिए, मगर जबान में शिकवा शिकायत नहीं आना। तो औलाद कुछ बनेंगी, तो औलाद हमारी कुछ बने। बल्कि औलाद को बचपने में सिखाओ कि डब्बे में, सदके के डब्बे उनको दो, 2 रुपया तू डाल इसमें। एक बहुत बड़ा सखी से सवाल पूछा गया, तो इतना बड़ा सखी कैसे हो गए कि मेरी माँ को दुआ देती, स्कूल जाता तो 1 दिरहम देती थी, जो पहला फकीर नजर है उनको देना।
बचपन में कमसीनी में आदत होगी देने की, बस देने के बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ, देता हूं तब सुकून मिलता है। माँ की तरबियत, बच्चों को उसके हाथ से सदके की डब्बे में डलाओ ताकि वो कभी बखील ना हो, कंजूस ना हो। रसूल ने मना कि तुम्हारी बेटी कभी बखील को ना देना, तलाक ही होके रहेगी, बखील को ना देना। मगर सबर वाली है तो उसमें भी गुजारा कर लेंगे, कनात वाली है तो उसमें भी गुजारा कर लेंगे। तो पता ये चला कि इंफाक फी सबीलिल्लाह में बड़ा हिस्सा औरत का है। अब हम दूसरी सिफत पे आते कि फम्मा मन आता वत्तका, तकवा। उलमा कहते तमाम माली जिम्मेदारी वगैरह अल्लाह ने जो नेमत दी वो अता में है, और तकवा में बाकी सारी इबादतों के लिए तकवा हो, गॉड कॉन्शियस हो, हर वक्त खुदा दिल में बसता रहे, खुदा को याद, एक लम्हे के लिए भी गफलत इख्तियार ना करे। एक लम्हे के लिए गफलत होगी गुनाह हो जाएगा। तो तकवा वो है गॉड कॉन्शियस, खुदा का खौफ। किस लिए? खुदा की अदालत का खौफ, खुदा के अजाब का खौफ। खुदा डरने की चीज नहीं, मोहब्बत करने के लायक। अल्लाह की नाराजगी का खौफ, तकवा। तो पता ये चला कि तकवा इंसान की हिफाजत करते, ये तकवा तो है इंसान की तकदीर को बदल देती, खुशकिस्मती बदकिस्मती खुशकिस्मती में बदल जाती है, नेमतों की फरावनी शुरू हो जाती है। फसन यस्सिरु लिल युस्रा, हर काम आसान हो जाता है तकवा के साथ। तो हम सूरह तलाक पढ़ते हैं, कितनी आयत है उसमें सूरह तलाक। पहली जो हम पढ़ते हैं सूरह दूसरी आयत की आखिरी हिस्सा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो तकवा इख्तियार करता है उनको अल्लाह हर मुसीबत से खारिज कर देता है, परेशानी से निकाल देता है, उनकी हाजतें कबूल हो जाती, उनकी सख्तियां दूर हो जाती। ये दूसरी चौथी आयत में क्या है? वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु अम्रिही युसरा, हर अमल उसका आसान हो जाता है, हर अमल आसान हो जाए। वही जो सूरह लैल का पैगाम है, कुरान में जगह जगह ऐसे पैगाम आते, ऐसे पैगाम आते, हमें जगह जगह ये पैगाम मिलता है। इसी तरह हमें मिलता है कि अगर जो जरूर आपको टाइम मिले तो सूरह तौबा की 103 आयत हो गई ना, तो एक आयत है कुरान में जो शैतान तवाफ करता रहता है, शैतान तवाफ करता रहता है, मगर अल्लाह की जो याद में रहता है। सूरह अल आराफ की 201 आयत याद आ गई, सूरह अल आराफ की 201 नंबर की आयत, मस्सुल शैतान तवाफ करता है, बाकायदा शैतान उनके कल्ब, उनके अक्ल के अतराफ, कल्ब के दिल की तरफ तवाफ करता रहता है। जब तवाफ करता है उनको रोकता है इंफाक फी सबीलिल्लाह से, उनको तकवा से रोकता है, गुनाह में मुलविस करना चाहते हैं, घूमता रहता है। वो फौरन अल्लाह की याद को लाता है, मुबसिरून, फौरन बीनाई आ जाती, फौरन उनको बीनाई आ जाती। उलमा की बीबी हाजरा के पास शैतान आया कि तेरा शौहर तेरे बेटे को कत्ल करने जा रहा है, कि वो इब्राहिम जो दुश्मनों को कत्ल नहीं करता तो क्या मेरे बेटे को कत्ल करेगा? कि हाँ, वो समझ रहा है कि खुदा का हुक्म, उसने खुदा कहा, इब्लीस ने खुदा कहा, उसने पत्थर लेके मारा, भगाया। ये मलऊन, खुदा का हुक्म है मेरे शौहर का, तो उनको खुदा का लफ्ज है, तो क्योंकि दिल में खुदा बसता था, तकवा था, बीबी हाजरा के पास तकवा था, तो बीनाई, आंखें खुल गई और समझ गया कि शैतान है, उसको पत्थर मार के भगाया। देखा, तो पता चले तकवा का मतलब है खुदा दिल में बसता रहे, क्योंकि तकवा में एक अल्लाह का दिल हरम हुआ है, अल्लाह का हरम है। जब दिल अगर बसता है अल्लाह, तो टेंशन फ्री लाइफ होगी, स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी, डिप्रेशन फ्री लाइफ होगी, सब में फ्री लाइफ मिलेंगी, ना स्ट्रेस, ना टेंशन, ना डिप्रेशन। क्यों? जो अल्लाह से जब तक कनेक्टेड रहता है, इंसान कनेक्टेड रहता है, तो ना स्ट्रेस आ सकता है, ना टेंशन। अल्लाह पे भरोसा होता है, अल्लाह पे भरोसा होता है, तवक्कुल होता है, तो पता चला कि ना डिप्रेशन भी नहीं होगा, आज तकलीफ है कल हल हो जाएगी। देखो कुरान हमने क्या क्या देना चाहिए, सारी आयतें
اب تفصیل میں جانا, ابھی سورہ الاعراف کی 201 آیت ابھی میں نے بتایا کس طرح شیطان ہمارے قلب کے ہمارے طواف کرتا ہے کہ کب اس کو میں میرے قبضے میں لے لوں. جس طرح اس شیطان کی 70 شیطان کی ماں نے کیسے ارد گرد گھومتا تھا, اسی طرح ہمارے ارد گرد گھومتا ہے. تو تقوی انسان کی تقدیر کو بدلنے والی چیز ہے. تقوی, انسان تقوی کو اختیار کرے تو آپ دیکھیں شوہر آپ کی غلامی میں آ جائے گا, آپ کی ہر بات مانے گا. پہلے تقوی تو اختیار کرے, گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. اس میں سب سے بڑا دخل حجاب کا ہے. تقوی ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی صحیح حجاب نہیں کرتا. کلائی نظر آتی ہے, نہ میرے پیروں میں موزے نہیں ہے. سوال پوچھا ایک عورت نے کہ میں حجاب کرنا شروع کرنا چاہتی ہوں. اللہ ہوگا, کیا خوشی ہوئی سوال سے, کیا خوشی ہوئی. اسی کلاس میں لاسٹ تھرسڈے کے سوال میں آیا ہے کہ میں حجاب شروع کرنا چاہتی ہوں, ان کی شرائط مجھے بتا. آپ سوچے تو یہ کلاسز کتنی امپورٹنٹ ہے. ہمیں اس سے بدلنا ہے, ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے کہ ہماری قسمت بدل, ہر مصیبت سے ہم خارج ہوئیں گے, ہماری ہر حاجت قبول ہوگی, شیطان سے ہمارا پر مقابلہ نہیں کر سکے گا. تقوی بہت عظیم صفت ہے. تقوی یعنی اپنے واجبات کو انجام دو, حرام سے بچو. ان دونوں کے ذریعے خوش اخلاق پیدا ہو. جب انسان تمام واجبات کا حق ادا کرتا ہے, وہ حرام سے بچتا ہے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تقوی. تقوی سکون قلب کا راز ہے, دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے تقوی. تو یہ ہمیں اختیار کرنا ہے, وہی کر سکے گا وصدق بالحسنى, جس کو قیامت کی تصدیق کرتا ہے, ان کو جزا کا یقین ہے. تو ایک حضرت موسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک مومن صدے میں اس طرح گریا اور زاری کر کے روتا تھا, ایک حاجت کچھ مانگ رہا تھا, اس طرح تڑپ رہا تھا. اس طرح حضرت موسیٰ کو رحم آ گئے, کاش مجھے خدا نے یہ اجازت دے دے میں ان کی حاجت پوری کروں. اتنا رحم آ گیا ان کو, اتنا رحم آ گیا. پھر 6 گھنٹے کے بعد واپس پلٹا تو یہی حالت, 6 گھنٹے تک روتا رہا, سدے میں گریا کرتا رہا, پتہ نہیں کون سی مصیبت کے لیے, کون سی حاجت کے. حضرت موسیٰ کو بہت رحم آ گیا, 6 گھنٹہ بھی روتا ہے, اللہ سے مناجات کی, پروردگار مجھے اجازت ان کی حاجت پوری کو, کیوں تو حاجت قبول نہیں کرتا. اللہ نے کہا موسیٰ اگر اس کی زبان سوکھ جائے اور اس کی زبان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, میں اس کی حاجت پوری نہیں کرتا. کیوں؟ وہ حرام کاموں کو انجام دیتا ہے, وہ واجبات کرتا ہے مگر حرام سے پرہیز نہیں کرتا. پہلے حرام, تقوی کا پہلے حرام سے بچے, گناہ سے بچے. یہ حقیقت میں تقوی ہے. وہ گر گرا کے دعا مانگتا ہے مگر اس کو حرام سے نہیں بچنا. جب ہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کہا, مثال دی امام نے, اچھی مثال دی. بولتے ایک مومن نے 2 سٹوری بلڈنگ بنائی, 2 مارے کی بلڈنگ بنائی, مگر فاؤنڈیشن سٹرونگ رکھا, سٹرونگ فاؤنڈیشن رکھا. دوسرا نے 12 منزلوں کی بلڈنگ بنائی, 12, مگر بنیاد گھر بھر والی تھی. بنیاد بتا, امام نے پوچھا سب کو, آپ بتائے کس کی بلڈنگ عمارت باقی رہیں گی؟ کہا یہ پہلی والی. اس نے بنیاد اچھی رکھا, بھلے 2 سٹوری بنائے, کچھ تو بنایا. اس نے 12 بنایا, وہ بنیاد ہی نہیں, ساری گرنے والی, ساری گرے گی. پھر امام نے کہا یہی ہے تقوی, بنیادی پتھر ہے تقوی. گناہ سے بچے. یہ گناہ سے جب بچتا ہے تو تھوڑا سا عمل بھی اس کا قبول ہو جاتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صاحب تقوی سے قبول کرتا ہے. تو امام نے کہا وہ اتنی بڑی ہے, تو وہ اتنی بڑی عمارت بنا لی, مگر یہ واجبات کرتا ہے, حرام سے نہیں. بتا فاؤنڈیشن گھر بھر میں وہ ہے گناہ, گناہ سے نہیں بچتا. دنیا آتی ہے, گلیمر بن کے آتی ہے, تو دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتا ہے. حب دنیا راسن کل خطیہ, یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے کیونکہ گناہ حرام کام کو انجام دیتا ہے. تو پتا چلا ان کی کئی نیکیاں رد ہو جاتی ہے کہ ایسے گناہ جو نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. جیسے رسول معراج پہ گئے, ٹائم تیزی سے گزرا, آج کلاس دیری سے شروع ہوئی, ورنہ میں 1.25 گھنٹے کے لیے تقریر رکھی ہوں, مگر دیری سے شروع ہوئی. تو ابھی میں عنقریب ختم کرتی ہوں اور آپ کے سوالات کی طرف جا رہی ہوں. تو پتا یہ چلا کہ انسان کو دیکھے کہ کم عمل ہو مگر بنیاد سٹرونگ ہو, گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. تو رسول معراج پہ گئے
تو دیکھیے بگیچہ تیار ہو رہا ہے, درخت پھل پھول بن رہے ہیں, اور پھر دیکھتا ہے آگ آ کے جلا دیتی ہے, آگ آ کے جلا دیتی. اور اللہ کے رسول کو پتا ہے, مگر اللہ سے گفتگو کیا تاکہ ہم تک پہنچے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ ذکر الہی کرتے ہیں, اتنی عبادتیں کثرت سے کرتے ہیں, پھر ایسے گناہ کر کے اپنی نیکیوں کو جلا دیتے. کا ایک حرام رزق, دوسری حسد, تیسرا ریاکاری, چوتھا نفاق. یہ سب ایسے گناہ ہے, جھوٹ, یہ سب ایسے گناہ ہے کہ جس کے ذریعے ان کی عبادتیں ختم ہو کے رہ جاتی. جلا دیا اس نے, خود نے اپنے آپ کو دنیا سے آگ بیچ کے جلا دیا. دیکھا, پتا چلا کہ ہماری نیکیوں کو سنبھالنے کے لیے بات گناہ سے بچنا ہے, شکوہ شکایت نہیں. عورت کے پاس شکوہ شکایت نہیں ہونا چاہیے. کوئی پریشانی آئے تو ایک بیٹی کا حق نہیں بنتا کہ اپنی ماں کے پاس شکوہ شکایت. یہ ماں سے محبت کرتی ہوگی, والدین سے محبت کرتی ہوگی, تو ان کو شکوہ شکایت شوہر کی نہیں کرے. کیوں؟ ان کی زندگی پیاری ہے, ماں باپ کی زندگی پیاری ہے. ماں باپ ٹینشن میں چلے جاتے, بیٹی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے. تو پتا چلا کہ اچھی بیٹی ہوگی تو صبر کرے گی, جہاد کرے گی, گناہ سے اپنے آپ کو بچے گی, اپنی تقدیر کو بدل دے گی, دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں گی تقویٰ کے ذریعے. شکوہ شکایت کا مطلب تقویٰ سے خالی ہے, تقویٰ سے خالی ہے. تو پتہ یہ چلا. تو بس آج ہم یہاں رکتے ہیں 10 آیت کے ذکر. آج مجھے یہاں اور آخری بات جو آپ کا دیکھا جائے کہ 5ویں امام فرماتے کہ اس میں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی میں باطنی میننگ بھی ہے. باطنی مطلب ہے, تفسیر قرآن بتاتا ہے, کمی والی کی تفسیر, کمی کی تفسیر میں یہ ہے کہ یہ جو اندھیرا جو ہے, جو مولا علی کا حق چھینا گیا, ان کا مقابلہ کیا گیا, خلافت لے لی گئی, تو دنیا اندھیرے میں چلے گئی. اتنے کتنے نقصانات ہوئے کہ رسول کی شریعت کو کس طرح پامال کر دیا گیا. مسلمانوں اندھیرے میں چلے گئے. نہار اذا تجلی, آئے گا رسول کا ایک بیٹا آئے گا دنیا میں, اس دنیا کے جگ بگا دے گا, آ کے عدل و انصاف لا کے ظلم و جور کا خاتمہ کر کے. والنہار اذا تجلی, یہ امام زمانہ ہے. والنہار اذا تجلی, اور پہلی واللیل اذا یغشی امام علی کی حکومت کو چھین لی گئی, اس کی بات ہے. تو پتا چلا کہ اس میں بھی امام زمانہ کی ہماری یاد تازی ہو رہی سورہ اللیل, اس کو بھی یاد کرنا چاہے. اس کے بعد دن دعا کرنا امام کا جلد ظہور, وہ حقیقی ہماری عید ہوگی, وہ حقیقی ہماری خوشی ہوگی, آ کے دنیا کو جگمگا دے عدل و انصاف سے, نور سے, واحد دین سے. توحید سے پہلا کام امام آ کے کیا کریں گا؟ توحید کو پھیلائے گا. ہماری گڑبڑ توحید میں ہے, ہمیں توحید کو اسٹرانگ کرنا ہے تاکہ ہم آخرت کو بھی آٹومیٹکلی ہماری عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. اللہ توحید کو ہمارے دل میں بسانا ہے, تو پھر ہر مشکل آسان ہو جائے گی. اللہ پہ بھروسہ ہو جائے.